الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، یہ ایام جو ذی الحجہ کے 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان ایام کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی. بعض روایات کے اندر ذی الحجہ کے 10 دنوں کو رمضان المبارک کے ایام کے برابر قرار دیے گئے، اور ان ایام کی راتوں کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ قدر کی رات کو متعین نہیں کیا گیا، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اخیر عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. کوئی ایک رات مل جائے تو پھر وہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ایک قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر قدر کے سلسلے میں جو بات بتلائی گئی ہے اس کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن ذی الحجہ کے سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ذی الحجہ کی ہر ایک رات، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن، عشرہ ذی الحجہ کا ہر ایک دن اور ہر ایک رات یہ قدر کے برابر قرار دیا گیا. تو علماء نے یہ فرمایا کہ رمضان کے اخیر کی 5 راتوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہاں ان 10 راتوں کو متعین کر دیا گیا. اس لیے یہ راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ان ایام میں روزہ رکھنا بھی مستحب قرار دیا گیا، چونکہ یہ رمضان المبارک کے برابر فضائل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے قرار دیا گیا. اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنے کو بھی افضل قرار دیا گیا. اور عشرہ ذی الحجہ کی
اصل جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ احراق الدم ہے، خون بہانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان ایام میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ اور قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ قربانی صرف اس امت کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر مسلک میں، ہر زمانے میں، ہر طریقے میں، ہر دین میں رکھی گئی۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے واسطے، ہر زمانے کے واسطے ہم نے قربانی کو متعین کیا تھا، لہذا ہر ایک کے واسطے قربانی کو متعین کیا گیا، قربانی کی عبادت کو رکھا گیا۔ ایسے ہی اس امت کے واسطے بھی قربانی کو متعین کیا گیا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس قربانی کا مقصد کیا ہے، اس قربانی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ قربانی کیوں متعین کی گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے پر ہمیں کیا ثواب مرتب ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل شعرة حسنہ، جانور کے جتنے جسم پر بال ہیں، فرمایا کہ ہر ایک بال کے عوض ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ بكل شعرة حسنہ، ہر ایک بال کے عوض ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اور جہاں تک مسئلہ وعید کا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة، کہ وہ آدمی جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے قربانی بہت بڑا عمل ہے، قربانی کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور قربانی ہے ہی قرب سے، قرب کے معنی ہی ہے اللہ سے تعلق کو جوڑنا۔ اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اگر قربانی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اس کا گوشت اللہ کے واسطے ہے، قربانی کر کے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کا خون اللہ کے واسطے ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو قربانی کے خون کی ضرورت ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، کتنا تم اللہ کی محبت میں اور کتنا تم حکم الہی کو پورا کرنے کے واسطے قربانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہی چیز اللہ کی تمہارے پاس پہنچتی ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس لیے قربانی کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت ہے، اور ان ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے وہ قربانی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ ان ایام کا ہے، تو ان ایام میں جیسے میں نے بتلایا کہ یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل، بڑی افضلیت کے حامل، اس لیے ان ایام میں جتنی زیادہ کثرت سے ہو سکے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور روزہ نہ بھی ہو تو کم سے کم دیگر معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اس عشرے کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا مختلف انداز سے کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ تکبیر تشریق
کا جو حکم دیا گیا وہ عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، یہ تو ضروری ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا کبروا عقیب کل صلاۃ من فجر یوم عرفہ الى عصر آخر ایام التشریق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ عرفہ کی فجر کے بعد سے یعنی عرفہ کی فجر سے لے کر ایام التشریق کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر بیان کرو، یہ حکم دیا گیا۔ لہذا 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے، یہ تو ضروری ہے۔ مردوں کو بھی ضروری ہے، عورتوں کو بھی ضروری ہے، مقیم کو بھی ضروری ہے، مسافر کو بھی ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کم سے کم یا 3 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ان ایام کے اندر بھی کثرت سے اللہ کی تکبیر اور تحمید بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سارے الفاظ احادیث کے اندر منقول ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ان ایام میں تو واجب ہے جو عرفہ سے ایام التشریق کی عصر تک، لیکن اس کے علاوہ کثرت سے مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں، مختلف لمحات کے اندر اللہ کی اس تکبیر کو، تحمید کو، حمد و ثنا کو، کبریائی کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایام بڑی عظمتوں والے، یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کثرت سے اللہ کی تکبیر و تحمید بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا، ان ایام میں چونکہ اہم مسئلہ قربانی سے متعلق ہے، اس لیے قربانی کے متعلق کچھ ضروری مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر صاحب نصاب، جو صاحب نصاب ہے، شریعت نے جس کو مالدار قرار دیا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرات علماء کرام نے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر تو اختلاف کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر سونے کو معیار مانا جائے یا قربانی کو معیار مانا، چاندی کو معیار مانا جائے، یہ اختلاف ہوا ہے۔ لیکن علماء نے صدقۃ الفطر کے مسئلے کے اندر، قربانی کے مسئلے کے اندر بالاتفاق چاندی کو معیار مانا ہے۔ لہذا چاندی اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی کے برابر قیمت ہے، 612 گرام چاندی کے برابر کسی کے پاس پیسہ ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، یہ صاحب نصاب ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ آدمی مالدار کہلائے گا، اور 612 گرام چاندی خریدنے کے برابر بھی کسی کے پاس مال نہیں ہے تو شریعت کی نگاہ میں یہ شخص غریب ہے، مستحق ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور 612 گرام چاندی آج کے زمانے کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے کسی صاحب نے مجھ سے فون کیا تھا، میں نے تحقیق کی تو 612 گرام 2-3 دن پہلے کی بات، ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 36,400 روپے بنتے تھے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اب آج کا کیا ریٹ ہے آپ اندازہ کر لیں، معلوم کر لیں مارکیٹ کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اس ریٹ کے اعتبار سے آپ اگر اتنے کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ اگر قربانی نہیں کرے گا تو پھر وہ وعید میں آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
دوسرا مسئلہ جو عام طور پر لوگ غلط فہمی کے طور پر اٹھا رہے ہیں، الجھا رہے ہیں، مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صاحب ایک بکرا سارے گھرانے کی طرف سے، سارے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ زبردستی کے مسئلہ بعض حضرات زبردستی اگلوا رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے صاحب، کئی کو کر رہے ہیں اتنی قربانی، اسلام میں بہت سہولت ہے، کئی کو تنگیوں میں پڑ رہے ہیں خامہ خواہ کے، ایک بکرا کرو پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے یا حدیث نہ سمجھنے کی وعید دلیل ہے۔ اور استدلال میں سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ علمی بحث ہے اور میں جمعے کے موقع پر علمی بحث نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم حضور کے زمانے میں ایک بکرا ذبح کرتے تھے اور وہ بکرا پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا، اور پھر اب فخر و مباحات شروع ہوئے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ دو باتیں قابل غور ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور کے زمانے میں ایک بکرا ذبح کرتے تھے اور وہ بکرا پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کرتا تھا، کافی ہوتا تھا۔ پھر بعد میں فخر و مباحات شروع ہوا، دکھاوا شروع ہوا، اور اب تم حال دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس روایت کو پیش کر کے بعض حضرات یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے، پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے، لہذا ایک بکرا دے دو کام چل جائے گا۔ اس قسم میں لوگوں کو مبتلا کر کے خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں، اوروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ انتہائی قسم پرسی کا زمانہ، غربت کا زمانہ تھا، ابتدائی احوال کا زمانہ تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ، ایک ہے واجب قربانی کا ادا ہونا اور ایک ہے ثواب میں شریک ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ثواب میں شریک ہونا، میں ایک بکرا ذبح کروں اور ایک بکرا ذبح کر کے میں اپنے پورے خاندان کو، اپنی پوری بستی کو، حتیٰ کہ میں جمیع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب میں شریک کر دوں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن واجب قربانی، ایک گھرانے میں 3 افراد کماتے ہیں، ایک گھرانے میں 4 افراد کماتے ہیں، مثلا جوائنٹ فیملی ہے اور جوائنٹ فیملی میں 4 بیٹے ہیں ایک صاحب کے، اور چاروں بیٹے ماشاءاللہ کماتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک پوزیشن ہے، اور ہر ایک کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 612 گرام چاندی کے برابر پہنچتا ہے، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے، چاہے خرچہ ایک چلتا ہو، کیوں؟ وہ صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں، جیسے سونے کا مسئلہ ہے، ایک بہو ہے، ایک آدمی ہے، ان کے گھر میں 4 بیٹے ہیں اور 4 بہویں ہیں مثال کے طور پر، اور ہر ایک بہو کے پاس ماشاءاللہ 87 گرام سونے کے اوپر مال ہے، تو لا محالہ ہر بہو پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سسرے صاحب ادا کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہوگا، کیونکہ وہاں زکوٰۃ ہر ایک پر واجب ہوئی ہے۔ ایسے یہاں مسئلہ قربانی کا ہے، ہر ایک پر جب واجب ہوئی ہے تو ہر ایک کو ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا ثواب میں شریک ہونا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بات فرمائی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس زمانے میں غربت زیادہ تھی، ایک آدمی خاندان کا بڑا ہوتا تھا، کمانے والے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ایک آدمی گھر کا بڑا ہوتا اور وہ ذبح کرتا اور پورے خاندان کو، پورے گھرانے کو ثواب میں شریک کر لیتا، یہ مطلب تھا۔ بعد میں وسعت آئی، کشادگی آئی، تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر قربانیاں دینا شروع کر دی۔ اس کے مقابلے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے وقت تم موجود رہو، یہ فرمایا اپنی قربانی کے وقت تم موجود رہو،
اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہوتی اور وہ ضرور قربانی کرتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کو حضور نے کیوں فرمایا کہ تم اپنی قربانی کے وقت موجود رہو؟ اور مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اگر اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہو تو خود کرے، نہیں کر سکتا تو کسی سے کرائے اور وہ وہاں موجود رہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے ذبح فرمائی اور اما جان حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ اگر تمام ازواج مطہرات کی طرف سے کافی ہوتا تو حضور نے ایک بکرا ادا کر دیا، تو وہ ایک بکرا پھر ازواج مطہرات کی طرف سے الگ سے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحیح ترین روایت موجود ہے۔ اس لیے یہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ ثواب میں شریک ہونا الگ چیز ہے، آپ اپنے پورے خاندان کو ثواب میں شریک، ایک واجب قربانی آپ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے افراد میں سے کسی پر واجب نہیں ہے قربانی تو آپ اپنے خاندان کے سارے افراد کو ثواب میں شریک کر لیں، پوری امت کو شریک کر لیں، اس کا حق ہے آپ کو۔ لیکن واجب قربانی اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آج کے زمانے میں 3 دن پہلے کے ریٹ کے اعتبار سے 36,400 روپے کی قیمت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے، آپ پر، آپ کی اہلیہ پر، اگر آپ کے بچے بالغ ہیں وہ کماتے ہیں اور ان کے پاس بھی اتنی رقم موجود ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ جو عام طور پر لوگ اس مسئلے میں بھی بہت غلط فہمی میں شریک ہیں، اور کئی لوگوں نے گزشتہ سال بھی مجھے فون کیا، سعودیہ میں، امارات میں یا دوسری اور کنٹریز میں ہم سے ایک دن وہ پہلے ہیں۔ ہمارے پاس یوم العرفہ ہے اور وہاں یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اب ہمارے گھر کے کوئی فرد وہاں ہیں، انہوں نے قربانی یہاں کرا دی تو یہیں قربانی ہو گئی، جبکہ ابھی یوم العرفہ ہے۔ ایک ہے قربانی جس کی طرف سے ادا کی جا رہی ہے، دوسرا ہے قربانی کہاں ادا کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قربانی ادا کی جا رہی ہے، جس کی طرف سے نہیں، جہاں قربانی ادا کی جا رہی ہے وہاں ایام اضحیہ ضروری ہے۔ جس کی طرف سے کی جا رہی ہے ان کے پاس یوم النحر ہو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں یوم النحر ہونا، وہاں ایام قربانی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں ایام النحر نہیں ہوگا اور قربانی کر دی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ گزشتہ کئی احباب نے فون کیا کہ صاحب ہمارے پاس چمڑے ہیں، آ کے لے جائیے۔ کئی کے چمڑے بھائی، ابھی تو قربانی نہیں ہوئی، کہنے ہمارا بیٹا امارات میں رہتا، اس نے قربانی کرنے کو کہا، ہم نے یہاں قربانی کر دی۔ میں نے کہا بھائی قربانی ادا نہیں ہوئی، کل دوبارہ پھر کیجیے۔ ارے ایسا کیسا پھر قربانی دوبارہ کرنا؟ شریعت کا حکم تو یہی ہے بھائی، جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کا اعتبار ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ایام النحر 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 ایام ہیں، یہ 3 ایام ایام قربانی ہیں۔ ان ایام سے پہلے، ان ایام کے بعد قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ جو عام طور پر لوگ اٹھا رہے ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں خامخواہ، وہ کیا؟ قربانی آپ اپنی طرف سے کریے، دوسروں کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ کیوں؟ مر گئے ختم مسئلہ۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ مسئلہ ایصال ثواب کا ہے کہ ثواب انسان کے انتقال کے بعد کسی کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ ایک علمی بحث ہے۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ میں اگر اس کے اوپر بات کروں تو پورا جمعہ نکلے گا۔ مجھے صرف اشارتاً عرض کرنا ہے کہ ایصال ثواب، ہم اپنا کوئی عمل کسی کو پہنچا سکتے ہیں، ثواب اس کا بالکل پہنچا سکتے ہیں، حق ہے۔ ایک نہیں 10 روایات موجود ہیں۔ مر گئے مسئلہ ختم، ان کا مسئلہ ان کے ساتھ، اور خبر میں چلے گئے، ان کا مسئلہ ان کو، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کرے بھی تو ادا نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ اتنا آسان بن گیا شرک اور بدعت، مت پوچھئے۔ ایک صاحب نے کل مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ صاحب آج تک میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا ہوں،
اب میری اہلیہ مصر ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھئی کیوں جائز نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب واٹس ایپ یونیورسٹی سے انہوں نے مسئلہ معلوم کیا ہے. اب یہ واٹس ایپ یونیورسٹی بھی ایک چل رہی, اور اب تو جی پی ٹی بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا سائٹ سے آ گئی ہیں. دین اتنا آسان نہیں ہے, دین علماء سے پوچھیے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی جب یہ مسئلہ آج تک چل رہا ہے تو اب یہ مسئلہ کیوں اٹھا؟ تو میں نے ان کی اہلیہ سے, چونکہ واقف ہوں, میرا اس گھرانے میں آنا جانا ہے بہت زیادہ, تو میں نے ان سے پوچھا, فون ہی پہ بات ہو رہی تھی, میں نے پوچھا کہ بھئی یہ اچانک آپ کو یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو کہنے یہی بات کہنے لگی کہ صاحب ہمارے ایک عالم صاحب بولنے لگے, میں واٹس ایپ پہ سنی, شرک اور بدعت ہے بول رہے انہوں. اب قربانی کرتے ہوئے شرک بدعت کیسا کرنا؟ میں نے کہا بھئی اتنا آسان اگر شرک بن گیا, اتنا آسان بدعت بن گیا, تو پھر تو امت کا ایک بڑا طبقہ مشرک بن گیا, نعوذ باللہ من ذالک. مسئلہ ایصال ثواب کا ہے کہ میں اپنے کسی عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو, اور میرے اپنے کسی عمل سے میں اپنے مرحومین کے روح ارواح مبارکہ کو ثواب پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا. یہ مسئلہ ہے. قربانی آپ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے نہیں ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی کر کے اپنے اس عمل کا ثواب آقا کی روح مبارک کو پہنچا رہے, اور حق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک بحیات رہے حضور 2 بکرے ذبح فرماتے تھے. بکروں کی صفات بیان کی گئی, چتکبرے بکرے ہوتے تھے, خصی شدہ بکرے ہوتے تھے, اور اللہ کے نبی 1 بکرا اپنی طرف سے اور 1 بکرا اپنی جمیع امت کی طرف سے جو قربانی نہ کرتے ہوں ان کی طرف سے حضور فرمایا کرتے تھے. اور فرمایا کہ پھر مجھے وصیت فرمائی کہ علی جب تک تم رہو میری طرف سے برابر قربانی کرتے رہنا. یہ روایات موجود ہیں. حضرت علی جب تک بحیات رہے حضور کی طرف سے برابر قربانی کرتے رہے. روایات کے ذخیرے میں موجود ہے احادیث, اور حق ہے. اللہ کے نبی نے جب امت کو یاد رکھا اور حضور نے اپنی امت کو نہیں بھولا, تو کیا یہ امتی کا حق نہیں بنتا کہ اگر اللہ نے گنجائش دی ہو تو آقا کے نام سے قربانی کی جائے؟ یہاں پھر مسئلہ دوسرا آتا ہے. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ایسے مر گئے؟ ایسے بھی لوگ ہیں گستاخی کے الفاظ اس حد تک استعمال کرتے ہیں, چلے گئے ختم. میں الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے, یہ علمی مسئلہ ہے. میں یہ چیزیں میں نہ بیان کر سکتا ہوں, نہ مجھے اس کی وقت اجازت دیتا ہے. بہرحال خواہ جو لوگ کر رہے ہیں علماء سے پوچھ کے کر رہے ہیں, کرنے دیجیے. آپ نہیں کرنا چاہتے مت کیجیے. آپ کسی عالم دین سے پوچھ رہے ہیں, آپ کو اطمینان ہے, مت کریے. لیکن کسی کرنے والے کو آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھ کے کام کر رہا ہے. آپ بھی کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ کے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے عالم پہ تحقیق پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, تو آپ اعتماد کیجیے. لیکن دوسروں کو آپ مشرک قرار دینے والے, دوسروں کو بدعتی قرار دینے والے, حد یہ ہے کہ ایک صاحب تک یہاں تک کہنے لگے اب تک جتنا کرتے رہے 100 پیسہ غارت کر دیے تم, یہ تک بھی بولنے لگے. ارے بھائی کسی کی نیتوں پہ آپ کون حملہ کرنے والے؟ کیسے غارت ہو گیا؟ کیا غلط کام کر دیا؟ کیا غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کر دیا؟ اس لیے شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ بھی علماء سے پوچھ کے کر رہا ہے, وہ اسی کا مکلف. آپ نہیں کرنا چاہتے مت کیجیے, آپ کو اختیار ہے. لیکن دوسروں کے عمل کو آپ غلط قرار دینے والے آپ نہیں ہیں, نہ آپ کو اس کی اجازت. اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حق ہے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ضرور قربانی کرنی چاہیے, ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے, حق ہے یہ. بقیہ قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے, افضل یہی ہے کہ آپ قربانی پہلے دن کریں. افضل یہی ہے کہ آپ قربانی پہلے دن, زیادہ سے زیادہ بہتر ہو کہ آپ پہلے دن قربانی ادا کریں 10 ذی الحجہ کو. نہیں ہو سک رہا 11 کو کیجیے, نہیں ہو سک رہا 12 کو کیجیے, عصر تک, 12 کی عصر تک کرنے کی گنجائش ہے. ایک روایت کے اعتبار سے 13 کی عصر تک کی بھی گنجائش ہے. افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ہو. جہاں تک مسئلہ جانور کا ہے, حتی الامکان اچھے سے اچھا
بہتر سے بہتر جانور خریدیں، لیکن اس خریداری میں ریاکاری نہ ہو۔ اصل چیز یہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے ذریعے اللہ تک قرب پہنچنا ہے۔ بڑے بڑے بیل آ گئے، گلے میں ایک پٹکا، جسم پہ ایک پٹکا، دم پہ ایک لال ربن۔ کل میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو ماشاءاللہ بڑا جانور فربا کھڑا ہوا، اس کے اوپر وہ لال قسم کی چادر جو عام طور پر دولہے صاحب گھوڑے کے لیے استعمال ہوتی ہے شادی میں، وہ ڈال کے رکھا گیا۔ فوٹوز چل رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں، ریل بن رہی ہیں۔ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے قربانیوں کے عمل کو۔ ایک جگہ میں دیکھا یہ بڑے بڑے بکرے، یہ سینگیں ہیں اور بڑے بڑے تخت لگا کے نمائش کے طور پہ بکرے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ کیا جتلانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ بہتر ضرور ہو، ریاکاری نہ ہو، عمدہ سے عمدہ خریدیں۔ سمنوا ضحایاکم، حدیث کے اندر کہا گیا اپنی قربانیوں کو کھلا پلا کر موٹا کرو۔ کیوں؟ فإنها على الصراط مطایاکم، کہ وہ کل قیامت کے دن پل صراط پر وہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اس لیے خریداری اچھی ہو، بہتر سے بہتر ہو، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ آپ خرید کے لائیں، آپ اس کو کھلائیں اپنے ہاتھ سے، اپنے گھر پہ رکھیں، چرانے نکلیں۔ لیکن اگر اس کو ٹہلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہاں سے لائے، فلاں جگہ سے لایا، کتنے میں لائے، یہ کھلا رہا ہوں، وہ کھلا رہا ہوں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی بہتر سے بہتر ہو، اچھے سے اچھے انداز میں آپ کیجئے۔ دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ، عیب کے سلسلے میں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ 1/3 بلکہ 1/4 اگر کان کٹا ہوا ہے، اور اتنا کٹا ہوا ہے کہ اس کان کو آپ 4 حصوں میں اگر تقسیم کریں تو ایک حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کان پہ سوراخ ہے، تھوڑا چرپٹا مارا ہوا ہے، یا مختلف قسم کے جانوروں میں وہ کچھ نشان ڈالنے کے واسطے وہ لوگ سوراخ کرتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کان میں سوراخ پڑ جاتا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے جانور کا کان اتنا کٹا ہوا ہے کہ وہ ایک حصہ کٹ گیا، اس کو 4 حصے میں اگر تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے کم ہے تو قربانی ادا ہوگی، خامخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، جانور لنگڑا نہ ہو۔ لنگڑے کی کیا تفصیل ہے؟ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جانور چلتے ہوئے وہ پاؤں نہ ٹیکے، 3 پاؤں پہ چلتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے وہ پاؤں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کیچڑ میں ہو، فلاں ہو، تو اس کے کھر کے اندر زخم آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پاؤں نہیں ٹیکتا، چلتے ہوئے پاؤں ٹیک کے چلتا ہے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اتنا عیب دار ہو کہ وہ جانور وہ پیر استعمال ہی نہیں کر رہا، اٹھا کے رکھ دیا، 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، 3 پاؤں پہ چلتا ہے، تو ایسا جانور معذور سمجھا جائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، چھوٹا موٹا زخم لگ گیا، چرپٹا پڑ گیا، کچھ زخم ہو گیا، اور وہ 4 پاؤں زمین پر ٹیکتا ہے اور چلتے ہوئے بھی 4 پاؤں استعمال کرتا ہے، چاہے لگڑ کے چلتا ہے، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا مسئلہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور اگر خسی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ عیب شمار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خسی شدہ جانور کی قربانی افضل ہے، اس کا گوشت مزیدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ خسیدار جانور کی قربانی کی ہے۔ اس لیے اب خسی بھی شاید نیو جنریشن نہیں سمجھ پاتا، تو اب یہ اصطلاحی لفظ ہے، میں اس کی تشریح تو کر نہیں سکتا۔ اس الفاظ کے اعتبار سے بعض بکروں کو اس قابل کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ بکری کے قابل نہیں ہوتے، مادہ کے قابل نہیں ہوتے۔ بچپن ہی کے اندر ان بوکڑوں کو، ان نرم جانوروں کو مرد کے قابل نہیں رکھا جاتا، اس کو خسی کہتے ہیں۔ یہ مزیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی جانور کی قربانی کی ہے، اس لیے خسی شدہ جانور عیبدار نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، جانور اگر اندھا ہے تو اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور اگر ترپٹ ہے، بعض ایسے جانور بھی ہیں جو ترپٹ ہوتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آنکھ سے ہی دیکھتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح سالم ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ایک مسئلہ ہے، اس میں بھی وہی ذہن میں رکھنا چاہیے، 1/4 اگر ایک سینگ کو
4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اگر ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور پیدائشی سینگ اگر کسی کا نہیں ہے یا سینگ نکلے ہی نہیں یا نکلے تو تھوڑے نکلے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. سینگ ٹوٹا ہوا، ایسا ٹوٹا ہوا کہ جڑ سے ٹوٹ گیا، یا ایسا ٹوٹا ہوا ہے کہ 1/4 ختم ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ عیب دار جانور ہیں. خواہ مخواہ جانور خریداری کے وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چند ضروری مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے. 5واں مسئلہ جس میں ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پوری مسلم برادری متاثر ہو رہی ہے. جانور ذبح کرنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں. جانور لائے، ذبح کرے، پورا پانی بہائے، پورا خون روڈوں پہ. جانور ذبح کرے، بوٹی نکالے، کچرا نکالے، پوری کچرا کنڈی پہ ڈال دیے. آپ قربانی کر رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام کیجئے کہ آپ کے جانور کا خون یا پانی روڈ پہ نہ بہے، گھر کے باہر نہ نکلے. اس کا اہتمام کیجئے. اور خصوصیت کے ساتھ وہ علاقے جہاں ہم مشترکہ طور پر لوگ رہتے ہیں، آپ کے کسی عمل سے آپ کے برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ اسلامی حکم ہے. کچرے کی کنڈیوں پہ لا کے پورا بوندا پھینک دیا اور ایسا کہ راستہ گزرنا مشکل ہو رہا ہے. غیروں کو ہم ایسی تعلیم دے رہے ہیں ہمارے عمل کی وجہ سے کہ ساتھ قربانی کیا آ گئی، پورا معاشرہ گندا کر دیا ان لوگوں نے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ اس کی پولیتھین استعمال کریں. جب ہزاروں کا خرچہ آپ جانور کے پیچھے کر رہے ہیں تو کیا تھوڑی سی پولیتھین نہیں لا سکتے؟ اس کا اہتمام کیجیے. 6ٹھی بات، قربانی کرنے کے بعد 3 حصے کرنا مستحب ہے. آپ کے اپنے گوشت کے 3 حصے، ان چیزوں کے جس کے حصے کرنا ممکن ہو، اور جن کے حصے کرنا ممکن نہ ہو اس کو ایسے ہی استعمال کیا جا سکے. مثلا گردہ ہے، اب بکرے کا گردہ اتنا ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں کریں گے تو کسی کو ایک بوٹی کھانے کے قابل نہیں آئے گی. بھیجے کو 3 حصے میں کریں گے تو پانی پانی ہو جائے گا. آپ استعمال کر لیں. 3 حصے کرنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. 1 حصہ غربا مستحقین کا، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں کا، 1 حصہ آپ استعمال کر لیں. اور یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صاحب ہاتھ سسرال میں، ران بیٹے کے سمدھیوں کے پاس، سرا پائے اگلے دن ناشتے کو، بوٹی کھانا میں اگر کھانے والے بوٹی ہیں تو اگلے دن بوٹی آ گئی. بچا کیا صاحب؟ سینے کا ٹکڑا، وہ دم کا کچھ حصہ، وہ پھیپسا، یہ حصہ مستحقین کا. ایسے نہیں، پورے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. پورے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے اور 3 حصوں کر کے آپ استعمال کیجیے. آپ رشتہ داروں کو نہیں دینا چاہتے، دونوں استعمال کیجیے. آپ غربا کو نہیں دینا چاہتے، آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن غربا کو دے کے مذاق مت اڑائیے غربا کا. اور بعض لوگ تو اللہ ہی معاف کرے، میں 2 طرف کی بات کہہ رہا ہوں. غربا بھی بعض ایسے چگٹ ہیں کہ معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں بھائی معذرت ہے، چلی جائیے، نہیں ہے، ختم ہو گیا. وہ ایسے چگڑ بنتے ہیں کہ غصہ فطری طور پر آ جاتا ہے. اب اس غصے کا اظہار کچھ اس انداز سے جو بے ادبی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اما السائل فلا تنہر، چاہے وہ چگٹ پن کرے، آپ اپنے اخلاق دکھائیں. جھڑک دینا، بڑھا دینا، اس کا خیال رکھنا چاہیے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے. اگر آپ اجتماعی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو غیر مسلموں کو بھی آپ اپنی قربانی کا گوشت ضرور پیش کیجیے، اپنے اخلاق پیش کیجیے. آج ہماری عید ہے، شریعت کا ہمارا حکم ہے، ہماری عید میں آپ بھی شریک ہوئیے. اگر وہ گوشت کھاتے ہیں تو آپ ضرور ان کو گوشت پہنچائیے، یہ اسلامی حکم ہے. اور اگر وہ گوشت نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویجیٹیرین ہیں، اور آپ زبردستی جا کے گوشت دیں گے تو وہ ان کو تکلیف پہنچانا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بات ایک اسٹیٹس پہ آئی. اچھا لگا اسٹیٹس مجھے، اس لیے نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک صاحب نے اسٹیٹس بنایا کہ اس سال گنجائش نہیں ہے
یہ عنوان لگایا انہوں نے کہ صاحب اس سال قربانی کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد تفصیلات انہوں نے لکھی. انٹرنیٹ کا ریچارج ہو گیا، ٹی وی کا گھر کا ریچارج ہو گیا، گھر کا گاڑی میں پیٹرول ڈل گیا، گھر کی ضروریات آ گئی، کپڑے سل گئے، خریداری ہو گئی، سارے کام ہو گئے الحمدللہ. فنکشن چل رہے ہیں، شادیوں میں تحفے تحائف برابر ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس کا تو مسئلہ ایسا ہے، وہ تحفے میں جب تک غریبی شادی ہو تو وہ انگوٹھی اور وہ سونا نہ ہو وہ تحفہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی نہیں، پھر بھی ہم مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں، عورتیں تو جب تک تحفہ نہ ہو سوال ہی نہیں جانے کو. سب کام ہو رہے ہیں. قربانی کا جب مسئلہ آیا، اس سال ذرا گنجائش نہیں ہے صاحب. کیا ہے؟ کیا گنجائش نہیں ہے؟ کیا 36,000 کے برابر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس کا خیال رکھیے. آپ قربانی اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے. اللہ نے اگر آپ کو حکم دیا ہوتا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو تو کرنا پڑتا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے. لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، ایک جانور کے ذریعے اللہ نے قربانی کے عمل کو کرا دیا. اس لیے میرے بھائیو، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس عمل میں کوتاہی مت کیجیے. یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. بس یہ مختصر سی کچھ ضروری باتیں مسائل کے ضمن میں نے عرض کی ہیں. بقیہ اور بہت سے مسائل ہیں، علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھ کے کام کریں. اپنی مرضی سے گوگل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بکوں کے ذریعے اللہ کے واسطے دین مت پوچھیے، دین کا مذاق مت اڑائیے. اس کا اہتمام کیجیے، پاکی صفائی کا اہتمام کیجیے. قربانی کے اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کیجیے، اور قربانی کے عمل کے ذریعے غیر مسلموں تک ایک بہترین میسج اور ایک بہترین پیغام ہم دیں گے کہ یہ عمل ہمارا اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اس کا خیال کرتے ہوئے ہم یہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کے عملوں کو بے انتہا قبول فرمائے. اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ، جن حضرات نے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.